پردنشین سامعات، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جابازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، سنیوں، حنفیوں، قادریوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء وشمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی صدر العلا کہف الورا دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے سامعین، درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو لوگ موجود ہیں، حاضر ہیں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے گزارش ہے کہ پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 12 بج گئے اور رات کے 12 بجے تک جلسہ چل جانا، اس موسم میں محفل کا شباب پر رہنا 12 بجے رات میں بھی یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل بارگاہ رسالت میں قبول ہو رہی ہے، قبولیت کی سند مل رہی ہے. چونکہ آج اس محفل میں علماء کرام، شعراء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ نے خطیب اہل سنت، خطیب ہر دل عزیز، خطیب نوجوان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت قاری سجاد رضوی صاحب قبلہ کو سماعت کیا. انہوں نے بہت نورانی، عرفانی، ایمانی، قرآنی، حقانی تقریر سے آپ کے قلوب کو منور، مجلہ، مزکہ، مصفہ فرمایا. ابھی آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جمال الدین صاحب قبلہ سے بہت اچھی تقریر سماعت کی. انہوں نے بھی نصیحت آمیز، عطر بیز، فکر انگیز اور بصیرت افروز تقریر سے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. اور نقیب اجلاس، منبع اخلاص، ادیب شہیر، نقیب بے نظیر، نقیب اہل سنت، نقیب مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبید اللہ قادری صاحب قبلہ، جو کہ بہت شاندار نظامت کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسوں کی نظامت کرتے ہیں. آج اس جلسے میں پرسونی میں الحمدللہ بہت اچھی نظامت انہوں نے کی. توتی چمن رضا عزیزم نوشاد سلمہ، توتی چمن رضا عزیزم نظر عالم سلمہ. ادھر قاری نظام الدین صاحب قبلہ، قاری عرفان صاحب قبلہ، علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے. کس کس کا نام لوں میں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جی جگہ ہے وہی آفتاب ہے. آج کی یہ محفل سب جانتے ہیں کہ عزیزم نوشاد سلمہ نے المعروف منا
نے عزیزم سجاد سلمہ نے، عزیزم شمشاد سلمہ نے اپنی پیاری بہن کے عقد مسنون کے موقع پر منعقد کی، اور ہمارے کرم فرما جناب منہاج بھائی صاحب قبلہ، جناب انور بھائی صاحب قبلہ اور گھر کے سارے افراد الحمدللہ اس وقت موجود ہیں۔ مہمان جو باہر سے تشریف لائے ہیں جناب محب محترم لیاقت حسین صاحب قبلہ اور دیگر جتنے مہمان ہیں سب تشریف فرما۔ بہت شاندار یہ پروگرام ہے اور بہت محبت سے یہ محفل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس شادی کو خوب برکت والی شادی بنا دے۔ جناب منہاج انصاری بھائی، جناب انور انصاری بھائی اور ہمارے جناب ضیاء الحق انصاری مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کربٹ جنت عطا فرمائے اور گھر کے سارے افراد کو مولا تعالیٰ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین شہیدین شہزادے کونین پیارے حسنین کا فیضان عطا فرما دے، آمین بولیں آمین۔ تو تھوڑی دیر مجھے بھی سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ دو شعر پیش کرتا ہوں کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی دامان رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور یہ شعر میں نے اپنی طرف سے پڑھا دیا ہے، میرا اپنا شعر ہے کہ جب دکھایا گیا ان کا جلوہ مجھے، جب دکھایا گیا ان کا جلوہ مجھے، روشنی سے منور لحد ہو گئی، روشنی سے منور لحد ہو گئی۔ اور نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اور یہ دو شعر سماعت کریں، یہ دو تین شعر میں اپنے کو تیار کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، وہ ان کا فقر سلیمہ کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا فقر سلیمہ کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے۔ اور یہ شعر جو مجھے بہت پسند ہے سماعت کیجئے گا، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ مقطع کو اس طور پہ بھی سمجھیے کہ جان عالمین نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ توجہ چاہوں گا، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی کہ اس دعا کی مقبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دعا سے پہلے فرما لیا کہ یہ دعا جب بھی مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، یہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا، یہ خالق ارض و سماوات نے وعدہ فرمایا تھا
یہ الہ العالمین نے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ دعا جب بھی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آقا فرماتے حضرت آدم نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، حضرت شیس نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، حضرت ابراہیم نے وہ دعا مانگ لی، حضرت اسماعیل نے وہ دعا مانگ لی، حضرت عیسیٰ نے وہ دعا مانگ لی، حضرت یحییٰ نے وہ دعا مانگ لی، حضرت یوسف نے وہ دعا مانگ لی، حضرت یعقوب نے وہ دعا مانگ لی، حضرت یونس نے وہ دعا مانگ لی، حضرت یوسف نے وہ دعا مانگ لی، حضرت لوط نے وہ دعا مانگ لی، حضرت یوسف نے وہ دعا مانگ لی، حضرت ایوب نے وہ دعا مانگ لی، حضرت زکریا نے وہ دعا مانگ لی، حضرت موسیٰ نے وہ دعا مانگ لی، حضرت عیسیٰ نے وہ دعا مانگ لی، حضرت الیاس نے مانگ لی، حضرت شعیب نے مانگ لی، حضرت ہود نے مانگ لی۔ آقا فرماتے سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، لیکن میں نے مانگی نہیں ہے، میں نے بچا کے رکھی ہے، میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دعا آپ کب مانگیں گے؟ تو دیکھیے محبت بھرا جواب، فرماتے ہیں قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ 12 بجے کے بعد تقریر سننا بھی مشکل ہے اور تقریر کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نشہ پیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی۔ اب 12 بجے سے پہلے تو تقریر کوئی بھی سن سکتا، لیکن 12 بجے کے بعد سننا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ 12 بجے کے بعد جو آپ سن رہے ہیں یہ اپنی محبت کا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر محبت والی باتیں سماعت کر لیں، ایک بار عقیدت سے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب محبت والی بات سماعت کیجئے۔ حدیث پاک خطبہ شریف کے ساتھ پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے آقا فرماتے سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم شفیع الامم شہر یار ارم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحب جود و کرم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اب اس عربی کا میں اردو میں ترجمہ مفہوم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ آقا کے صحابی، پیارے صحابی، باوقار صحابی، زیبقار صحابی حضرت انس بن مالک۔ قاری عرفان صاحب توجہ چاہوں گا، خطیب و امام صاحب، حضرت انس یہ وہ صحابی ہے، قاری سجاد صاحب جو 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہے، 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہے، اور جب نبی کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا تو حضرت انس کہتے ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف، اپنے نبی کا اخلاق دیکھیں کتنا بلند تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال کی مدت میں جتنا کام میں نے پیارے نبی کا کیا تھا اس سے زیادہ کام میرے نبی نے کر دیا تھا۔ یہ نبی کریم کا اخلاق حسنہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ والد سے زیادہ، والدہ سے زیادہ، بیٹا سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ یہ پیارے نبی نے فرمایا۔ بات چلی تھی حضرت انس کی، وہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ آقا کی خدمت میں حضرت انس رہتے تھے، کہتے ہیں جتنا کام میں نے پیارے نبی کا نہ کیا ہوگا اس سے زیادہ کام مصطفیٰ نے میرا کر دیا ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ظلم سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، اسلام تشدد سے پھیلا ہے، تو جواب یہ دینا ہے ہاں تلوار سے اسلام پھیلا ہے، لیکن لوہے کی تلوار سے نہیں، محبت کی تلوار سے پھیلا ہے۔ عرض کر رہا تھا میں کہ اسلام پھیلا ہے تلوار سے، لیکن لوہے کی تلوار سے نہیں، محبت کی تلوار سے پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، کردار کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اور محبت کی تلوار تو ایسی تھی، توجہ چاہوں گا، جب مشرکین مکہ نے بھیج دیا مقام حدیبیہ پر
اپنے جاسوسوں کو کہ جا کر دیکھو محمد کے پاس آخر وہ کون سا ہتھیار ہے کہ ہر جنگ میں محمد کامیاب ہو جاتا ہے، ہر جنگ میں فتح و نصرت محمد کے قدم کو چومتی ہے، ہر محاذ پر کامیابی کا صحرا محمد کے سر پہ باندھا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا پرسونی والوں، میں خون جگر پیش کر کے آپ کو پرسونی سے لے کر مدینہ شریف چل رہا ہوں، اور ایسا لگے کہ پرسونی گاؤں میں نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جو باتیں کبھی کبھی حاضر ہوتی ہیں وہ اچانک حاضر ہو گئیں ابھی۔ تو جب وہ جماعت آئی مقام حدیبیہ پر مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے یہ معلوم کرنے کہ آخر ہر جنگ میں محمد اور محمد کے ساتھیوں کو کامیابی کیوں ملتی ہے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، توجہ چاہوں گا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اونچی جگہ پہ محمد عربی وضو کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا، بہت خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، شاید پہلی بار میری زبان سے آپ سنیں گے۔ اونچی جگہ پہ مصطفیٰ جان رحمت وضو کر رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آقا ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے، پیارے نبی کلی کر رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے، میرے نبی چہرہ دھو رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے، آقا دست کرم دھو رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے، آقا اپنے قدم پاک کو دھو رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وضو کر رہے ہیں، لیکن پانی کا ایک بھی قطرہ زمین پہ نہیں گر رہا ہے۔ آخر یہ پانی جا کہاں رہا ہے؟ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پانی گرنا چاہتا ہے، لیکن صدیق اکبر اپنے ہاتھوں میں لے رہے، حضرت عمر اپنے ہاتھوں میں لے رہے، عثمان غنی اپنے ہاتھوں میں لے رہے، حضرت علی اپنے ہاتھوں میں لے رہے، حضرت طلحہ کا ہاتھ ہے، حضرت زبیر کا ہاتھ ہے، سعد ابن وقاص کا ہاتھ ہے، سعید ابن زید کا ہاتھ ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ ہے، انس ابن عبالی کا ہاتھ ہے، بلال حبشی کا ہاتھ ہے۔ پانی گرنا تو چاہتا ہے لیکن صحابی گرنے نہیں دیتے، صحابی گرنے نہیں دیتے۔ توجہ چاہوں گا، اگر کسی صحابی کو پانی نہیں ملتا تو دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے تری حاصل کرتے ہیں اور چہرے پہ ملتے ہیں، اور مصطفیٰ کے اس پانی سے چہرے کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب لوٹ گئے۔ اب مشرکین مکہ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جنتی نے زندگی پیدا کر دی، ایک نئی زندگی پیدا کر دی، سبحان اللہ۔ اب یہ لوٹ کر گئی جماعت، تو مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تم نے دیکھا کیا؟ آخر وہ کون سا ہتھیار ہے کہ ہر محاذ پہ محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو کامیابی ملتی ہے؟ کیا ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس فوج زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس توشہ زیادہ ہے؟ آلات حرب زیادہ ہیں؟ ان کے پاس دولت زیادہ ہے، ثروت زیادہ ہے، فنکاری زیادہ ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا دولت ہم سے کم ہے، ثروت ہم سے کم ہے، ہتھیار ہم سے کم ہے، تلوار ہم سے کم ہے، نیزے ہم سے کم ہے، برچھیاں ہم سے کم ہے، پٹکا ہم سے کم ہے، ڈھال ہم سے کم ہے، گھوڑے ہم سے کم ہے، اونٹ ہم سے کم ہے، زیادہ سفر ہم سے کم ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہم سے کم ہے۔ لوگوں نے کہا پھر آخر وہ کون سا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی ملتی ہے؟ دیکھنے والوں نے کہا ان کے پاس محبت کا ہتھیار ہے، ان کے پاس عشق کا ہتھیار ہے، ان کے پاس عقیدت کا ہتھیار ہے۔ ارے جس محبت کے ماننے والے ان کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے چاہنے والے غلام ان کے خون کا قطرہ گرنا کب گوارا کریں گے؟ قاری عرفان، قاری نظام الدین، آپ باقی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ایک دو لوگ ادھر آ جائیں تاکہ پلہ برابر ہو جائے۔ آ جائیے، آ جائیے، ہاں آئیے نوشاد بھائی سامنے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں نے تاثر پیش کیا کہ ان کے پاس محبت کی تلوار ہے،
ان کے چاہنے والے جب ان کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بھلا پھر ان کے چاہنے والے یہ کب چاہیں گے کہ ان کے جسم اثر سے خون کا کوئی قطرہ گرے؟ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ان کے چاہنے والے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے، باوفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے، غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، جہاں کو مہو کر دے، نعرہ اللہ اکبر میں حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اہل محبت ہیں، ہم جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، ثروت سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور سنیے، مصطفیٰ سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے۔ اچھا، محبت کرنے کی کبھی کبھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی وجہ ہوتی حسن و جمال۔ لوگ حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں، لوگ کسی سے محبت کرتے تو دولت ثروت کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے اس کے پاور اور اس کی حیثیت کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے۔ لیکن محبت میں یہ بات بہت مقدم ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، پر سونی والوں مبارک ہو، اس کائنات میں میرے نبی اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے صحابی کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، کأن الشمس تجری فی وجہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہرے پہ چاند اور سورج طواف کر رہے ہیں، سورج طواف کر رہا ہے۔ حضرت علی داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر شیر خدا، مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، دلدل سوار، فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ قبلہ و بعدہ، میں نے مصطفیٰ سے پہلے اور مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ اور طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین کے بارے میں مجدد ملت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور مصطفیٰ کے حسن و جمال کے تعلق سے بریلی شریف سے آواز آئی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حسن نبی کے تعلق سے بریلی شریف سے آواز آئی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حسن مصطفیٰ کے تعلق سے بریلی شریف سے آواز آئی لم یاتی نظیرک فی نظری مثلے تو نے شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ حسن نبی کے تعلق سے بریلی شریف سے آواز آئی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سب جنتی ہیں اور محبوب کی تعریف ہو رہی ہے تو سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے عزیز جناب جاوید، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، سب میرے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، سب کرم فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ محبت کی بات کچھ دیر اور سماعت کریں حدیث رسول کی روشنی میں۔ تو نبی سے ہر شے محبت کرتی ہے، میرے نبی سے ہر شے محبت کرتی ہے۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث شریف سنانے لگا ہوں، مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 540 سطر 12-13 ان علی بن ابی طالب قال کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہ فما استقبله جبل ولا شجر الا ويقول السلام علیک یا رسول اللہ او کما قال سید المرسلین۔ اجازت دے تو دو شعر میں بھی پیش کر دوں، بہت ہی پیارے شعر ہیں جو پیش کرنے لگا ہوں۔ شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے۔ شعر چھوٹی بہر میں بہت ہی قیمتی ہے کہ راستے نکھر نکھر گئے،
مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. بالکل آپ کی تفہیم کے مطابق، آپ کی سمجھ کے مطابق، ادراک کے مطابق کہ راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. ایک شعر اور ہے قابل غور ہے کہ جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. شعر تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، معراج النبی سامنے رکھے، بولیں سبحان اللہ. اچھا اس شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. پھر وہی آواز سننا چاہ رہے ہیں لوگ پھر وہی آواز. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولے سب یا رسول اللہ. بہت خوب. خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. اچھا یہ شعر انشاءاللہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں. آج تو پرسونی میں عزیزم نوشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے، سجاد صلی اللہ علیہ وسلم نے، شمشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے کرم فرما منہاج الانصاری بھائی نے، انور صاحب نے، آپ کے سارے اعزاء اقربا نے مصطفیٰ کے نام پر محفل سجا دی. اور آپ اس وقت 12:30 بجے کے بعد بھی خود کو محبت میں پیش کر رہے ہیں، نیند کو قربان کر کے. لیکن ان کی محبت میں قربانی دی گئی، کیسی کیسی قربانی اس شعر میں سماعت کریں کہ خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، جان سے گزر گزر گئے. میدان بدر میں، میدان خندق میں، جنگ خیبر میں، جنگ تبوک میں، جنگ یرموک میں، میدان کربلا میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، جان سے گزر گزر گئے. آخری شعر سماعت کر لیں. کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، روح میں اتر اتر گئے. روح میں حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں مکہ شریف پہنچا اور مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے. اور جب میں نے مصطفیٰ کی بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ اس کی بات ہے کہ جس کی بات جنت میں لے جانے والی ہے. روح میں اتر گئے. تو نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. غور کر رہا تھا میں کہ مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے. ترمذی شریف ابواب المناقب صفحہ 402 17 8 9 10. عن ابن عباس قال جاء رابي الى رسول الله فقال بما عرفوا انك نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دعوت هذا الاسق من هذه النخله يشهد اني رسول الله فدعاه فجعل ينزل من النخله حتى سقط الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابي او كما قال سيد المرسلين. مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے، یہی بتانا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کی بارگاہ میں آیا. کون دیہاتی؟ وہ صاحب ایمان نہیں تھا، وہ غیر مومن تھا. آیا آ کر بولا منہ کھولا
توجہ چاہوں گا. بولا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ سوال تھا دیہاتی کا. میں کیسے پہچانوں، مانوں، جانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات لے کر آئے. حضرت آدم معجزہ لے کر آئے، حضرت شیس معجزہ لے کر آئے، حضرت زکریا معجزہ لے کر آئے، حضرت یحییٰ معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل معجزہ لے کر آئے، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت ہارون، حضرت یوسف معجزہ لے کر آئے، حضرت سلیمان معجزہ لے کر آئے، حضرت یعقوب معجزہ لے کر آئے، حضرت ہارون معجزہ لے کر آئے. سارے انبیاء معجزہ لے کر آئے. میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اس کا مقصد تھا کہ مجھے یقین دلائیے، کوئی معجزہ دکھائیے. معجزہ کہتے ہیں نبی سے ایسی بات کا واقع ہونا، سرزد ہونا جو عقل انسانی سے ماورا ہو، عقل انسانی میں نہ آئے. توجہ چاہوں گا. یہ میں نے آپ کی تفہیم کے مطابق تعریف کی ہے معجزے کی، جو عقل انسانی میں نہ آئے. اب بولا دیہاتی میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اب دیکھیے مصطفیٰ نے کیسے سمجھایا. فرمایا سامنے کھجور کا درخت دیکھو. بولا میں دیکھ رہا ہوں. حدیث شریف کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، ترمذی شریف صفحہ 402 کی حدیث شریف. آقا نے فرمایا درخت دیکھو کھجور کا. بولا میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا آقا نے درخت کے اوپر درخت کا خوشہ دیکھو، خوشہ. ادھر دیکھیں درخت کا خوشہ دیکھو، خوشہ. عربی بولا میں خوشہ بھی دیکھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا اس میں جان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، مادہ تفہیم نہیں ہے، قوت ادراک نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کروں گا. ادھر دیکھیں، دیکھنے کی بات ہے. آقا نے فرمایا اشارہ کروں گا تو خوشہ کے اندر جان بھی آئے گی، زبان بھی آئے گی، بولنے کی صلاحیت بھی آئے گی. وہ چلے گا، چل کر میری بارگاہ میں آئے گا، کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھ کر میری نبوت کی گواہی دے جائے گا. اب دیہاتی بولا منہ کھولا اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لوں گا. اب مصطفیٰ جان رحمت نے اشارہ کیا. ترمذی شریف میں ہے فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ آدمی کی طرح زمین پر اترنے لگا اور چلتا ہوا قدم نبی میں آ گیا، کلمہ پڑھنے لگا. سب مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو عربی بھی قدم نبی کو چوم کر بولا یا رسول اللہ آپ سچے، آپ کا دین سچا، آپ کی کتاب سچی، آپ کی نبوت سچی، آپ کی رسالت سچی، آپ کا کلمہ سچا، آپ کی کتاب سچی، آپ کا رب سچا، آپ کا معجزہ سچا. میں بھی اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. او پرسونی والو، یہ مصطفیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ شاعر بارگاہ رسالت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نطق الحجر جاء الشجر شق القمر باشارتہ ہی. یا رسول اللہ آپ کی شان نبوت کیا کہنا؟ آپ اشارہ کریں تو نطق الحجر پتھر کلام کرنے لگے، جاء الشجر درخت آپ کے قدموں میں آ جائے، شق القمر چاند اپنا سینہ چاک کر دے. آپ کی شان تو یہ ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جائے، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. یہ وہ تیور میں نے پیش کر دیا جو بریلی شریف میں عرس رضوی میں رہتا ہے. ذرا خوش ہو کر آپ بھی بولتے سبحان اللہ. اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. بولے وہی لوگ وہی سننا چاہ رہے ہیں. کھڑے ہو جائیے ذرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا غوث کے دامن، غوث کے دامن. یا رسول اللہ بولیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آپ نے خوش کر دیا اور پوری محفل میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی. تو یہ خوشہ بھی نبی کو جانتا پہچانتا ہے اور نبی سے محبت کرتا ہے. اب آنے والی یہ حدیث شریف سماعت کریں.
مشکات شریف صفحہ 536 اور صفحہ 535 اور صفحہ 536 صفحہ 535 کی سطر نمبر 26-27 اور صفحہ 536 کی سطر 1-2 ان انس قال ان رجلا كان يكتب للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الارض لا تقبله فاخبرني ابو طلحة انه اتى الارض التي مات فيها فوجده منبوذا فقالوا ما شان هذا قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الارض او كما قال سيد المرسلين. دیکھیے یہ بھی حدیث شریف میں نے پیش کی ہے مشکات شریف صفحہ 535 اور صفحہ 536 کے حوالے سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں پورے ہندوستان میں چونکہ میں کوئی دنیا دار کی بات نہیں کرتا مدینے کے تاجدار کی بات کرتا ہوں. سارے خطبہ کرتے پیارے نبی کی باتیں لیکن میں حدیث رسول متن حدیث بھی پیش کرتا ہوں اور اردو ترجمہ بھی. یہی وہ الحمدللہ تیاری ہے کہ بریلی شریف بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بھی الحمدللہ نوازا جاتا ہوں الحمدللہ. تو اب جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ سنیے کہ میرے نبی سے ہر شے محبت کرتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبی میں رہتا تھا بارگاہ رسالت میں رہتا تھا. کیا کام تھا؟ کاتب وحی تھا. طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین جب کلام اللہ لے کر آتے تو وہ شخص لکھتا تھا. کاتب وحی تھا. کاتب وحی فرتد عن الاسلام لیکن اس کم نصیب کی کم قسمت کی بد نصیب کی قسمت خراب تھی نصیب خراب تھا. فرتد عن الاسلام وہ مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا. افسوس کی بات ہے کہ وہ شخص بارگاہ رسالت میں تھا لیکن اسلام سے پھر گیا اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا اسلام سے نکل گیا مرتد ہو گیا. اب مرتد ہو گیا تو بتانی ہے جو آگے کی بات وہ سنیے. آقا کو تکلیف ہوئی میرے نبی کو صدمہ ہوا میرے نبی کو صدمہ ہوا میرے نبی کو غم ہوا میرے نبی کو تکلیف ہوئی اور میرے نبی نے فرمایا او میرے دیوانوں پروانوں فرزانوں مستانوں جابازوں سرفروشوں مجاہدوں صحابیوں مومنوں سنو 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 سنو. یہ شخص جو اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا جب یہ مرے گا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی. یہ مصطفیٰ نے اس کی زندگی میں ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ شخص جب مرے گا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی. اب مصطفیٰ نے فرمایا تو ہر سنی کا عقیدہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تقریر ہو رہی ہے توجہ سے سنیں. جب آقا نے فرما دیا کہ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی تو یہ قول مصطفیٰ ہے جو قول آخر ہے. یہ حکم مصطفیٰ ہے جو حکم آخر ہے. یہ مصطفیٰ کا قول ہے جو قول فیصل ہے. یعنی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. اب آقا نے فرما دیا تھا کہ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں گزر رہا تھا کہیں جا رہا تھا. ایک مقام پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی. توجہ ایک مقام پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی. جب میں بھیڑ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک لاش قبر میں نہیں ہے قبر سے باہر ہے. حضرت ابو طلحہ کہتے فاخبرنی ابو طلحہ انه اتى الارض التي مات فيها فوجده منبوذا فقال ما شان هذا قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الارض. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک لاش قبر میں نہیں تھی قبر کے باہر تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا ما شان هذا معاملہ کیا ہے. یہ لاش قبر میں نہیں قبر سے باہر کیوں ہے.
لوگوں نے کہا دفناہو مرارا، ہم بار بار دفن کر رہے ہیں لیکن قبر اچھال کر باہر پھینک رہی ہے، ہم نے بار بار دفن کرنے کی کوشش کی لیکن قبر قبول نہیں کر رہی ہے، قبر باہر کر رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس لاش کو دیکھا، وہ جنتی غور کریے گا، کہتے ہیں کہ جب میں نے اس لاش کو دیکھا تو میں پہچان گیا یہ وہی شخص ہے جو مرتد ہو گیا تھا اور مصطفیٰ نے فرمایا تھا زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ زمین کی کیا مجال کہ میرے نبی کی حکم کی تعمیل نہ کرے، حکم کی عدولی کرے۔ ارے زمین پھر سکتی ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے، آسمان پھر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت اچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ انداز بہت اچھا، کیونکہ یا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہم اپنے حضور کو کہتے ہیں، ہم اپنے حضور کو کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ حضور سب کہتے ہیں، نبی کو سب کہتے ہیں، حضور سب کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، حضور سب کہتے ہیں نا۔ اور حضور اور حاضرون کا مادہ ایک ہے، حاضرون، جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، حروف اصلیہ ہا زاد را، حاضرون، حضور اور حاضرون کا مادہ ایک، حاضرون، سامنے رہنے والا، موجود رہنے والا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا، اور جو دور ہوگا حضور نہیں ہوگا۔ اور سنی کہتا ہے بن کے دل میں سرور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسا والے، نظر آتا نہیں کوئی سہارا، یا رسول اللہ مدد فرمائیے میری خدارہ، یا رسول اللہ۔ تو یہ ہے میرے نبی کی محبت کہ زمین بھی آقا کو جانتی اور پہچانتی اور مانتی ہے، اور زمین بھی میرے نبی سے محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر شے میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ اور سنیے، آج جو شادی خانہ آبادی کی محفل پر سونی میں سجی، یہ بھی نبی کی محبت میں سجی، اور الحمدللہ میرے آقا نے فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، والنساء، عورتیں مجھے بہت پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیویوں کو بہت پسند فرمایا، عورتوں کو بہت پسند فرمایا۔ دنیا کی تمام عورتیں اپنی قسمت پہ جس قدر بھی ناز کریں کم ہے، کم ہے، چونکہ انہیں کسی دنیا دار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے پسند فرمایا ہے، اور پسند فرما کر اتنا قیمتی بنا دیا، اتنا قیمتی بنا دیا۔ آخری بات سنیے، اتنا قیمتی بنا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ دہیہ کلبی نام کا ایک شخص تھا۔ کیا نام تھا؟ دہیہ کلبی، دہیہ کلبی۔ اس کے زیر اثر 700 افراد تھے۔ کتنے؟ 700 اس کے زیر اثر۔ ہمارے منہاج الانصاری بھائی الحمدللہ، میں ابھی 4 روز پہلے جوریاہی میں آیا تھا، ایک بہت اچھی محفل ہوئی، اور وہاں بھی لوگ ہماری منہاج الانصاری بھائی کا چرچا کر رہے تھے، بڑی محبت کرتے ہیں علاقے سے، علاقے کے لوگ۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یوں تو ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دہیہ کلبی کے زیر اثر 700 لوگ تھے، 700۔ اور میرے نبی کی خواہش تھی کہ دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو 700 لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ کتنی معقول سوچ ہے، معقول سوچ، الحمدللہ کتنی مفید سوچ ہے کہ اگر دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو 700 افراد بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آقا نے دعا کر دی، یا رب العالمین دہیہ کلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ دہیا قلبی مسلمان ہو جائے گا تو اسلام کو طاقت مل جائے گی، کیونکہ اسلام ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا، اس وقت تعداد کی بہت سخت ضرورت تھی۔ آقا نے دعا کی، مولا دہیا قلبی کو دے تاکہ 700 لوگ آ جائیں۔ اب آقا کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی، جب دعا کی ہے میرے نبی نے قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور اس شان سے قبول ہوئی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے آقا نے دعا کی، اے مولا تو دہیا قلبی کو دے دے۔ اب فجر کی نماز سے پہلے طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، دہیا قلبی آنے والا ہے، آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فجر کی نماز کے بعد جب دہیا قلبی آیا، ادھر دیکھیں خود کو حاضر کریں، دہیا قلبی جب آیا تو مصطفیٰ کو اتنی خوشی ملی کہ میرے نبی نے فرد خوشی میں، فرد محبت میں اپنی چادر شریف بچھا دی، اور چادر شریف بچھا کر فرمایا دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ جناب دہیا قلبی نے چادر سمیٹ کر چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور کہا آقا میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر پہ بیٹھوں، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، غلامی میں جگہ عطا کیجئے۔ چادر سمیٹ لی اور صدیق اکبر موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دہیا قلبی نے کلمہ پڑھا، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو دہیا قلبی رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور جب رونے لگے نا تو مصطفیٰ نے پوچھا دہیا قلبی روتے کیوں ہو؟ یہ قابل غور بات ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ دہیا قلبی تم روتے کیوں؟ تو دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے سے پہلے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں، پاپی ہوں، ظالم ہوں، قاتل ہوں، مجرم ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں، عصیاں شیار ہوں۔ یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، 70 بچیوں کو میں زندہ دفن کر چکا ہوں۔ دہیا قلبی نے کہا، دل تھام کر سنیے گا ذرا، دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ ایک میری بیٹی تھی جو میرے ساتھ بات کرتی تھی، بولنے کے قابل تھی، میرے ساتھ رہتی تھی، کھاتی پیتی تھی، سوتی تھی۔ یا رسول اللہ میں اس کو دفن کرنے چلا، میری بچی انجام سے بے خبر میرے ساتھ چلتی رہی، میں جنگل میں پہنچا، آقا میں گڈھا کھودنے لگا تو میری وہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی، پتھر ہٹانے لگی۔ یا رسول اللہ اسے کیا خبر تھی کہ میں اسے موت کے منہ میں ڈھکیلنے آیا ہوں، میں اس گڈھے میں اسے دفن کرنے والا ہوں، انجام سے بے خبر تھی۔ وہ خوش تھی، سمجھ رہی تھی میرے ابو کوئی قیمتی کام کر رہے۔ یا رسول اللہ جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو گڈھے میں ڈالا، وہ کھڑی تھی مجھے حسرت سے دیکھ رہی تھی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو وہ مسکراتی رہی، جب کمر تک مٹی پہنچی تو کہنے لگی ابا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں اس پر مٹی ڈالتا رہا، سینے تک مٹی پہنچی تو کہتی ابا حضور کیا آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ میرے ابا حضور مجھے زندہ دفن مت کیجئے، میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، میں آپ سے چیز نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کوئی رقم نہیں مانگوں گی۔ آپ کی طبیعت خراب ہوگی نا، آپ کا پیر دبا دیا کروں گی، آپ کا ہاتھ دبا دیا کروں گی، ابا حضور آپ کے لیے کھانا پکایا کروں گی، مجھے زندہ دفن مت کیجئے۔ یا رسول اللہ میرا دل سینے کا ہوگا، میرا سینہ جو کہ پتھر کا تھا اور دل بھی پتھر کا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کے اوپر مسلسل پتھر ڈالتا رہا، مسلسل مٹی ڈالتا رہا، جب
کہتی ہے بحضور آپ مجھے زندہ دفن مت کیجئے، اگر میں آپ کو پسند نہیں تو مجھے یہاں سے دور بھیج دیجئے، میں کبھی آپ کے قریب نہیں آؤں گی، میری شکل مت دیکھیے گا، لیکن زندہ دفن کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا، ایک بھاری پتھر اٹھا کر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اس کی ایک چیخ نکلی تھی، میرے آقا وہ چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے، عثمان غنی رونے لگے، مولا علی رونے لگے، پوری محفل رونے لگے۔ اللہ اکبر، زمین سے ہر طرف سوگواری کا ماحول زمین پہ نظر آ رہا تھا، ایسی صورت میں زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، اللہ اکبر، دیا کل بھی رو رہا ہے، کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے پھانسی کی سزا ہوگی تو میں پھانسی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا قاتل ہوں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ رو رہے تھے، پوری محفل رو رہی تھی، جبرائیل امین آ گئے، روح الامین آ گئے، سید الملائکہ آ گئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ دہیا کل بھی قاتل ہے، دہیا کل بھی پاپی ہے، دہیا کل بھی مجرم ہے، مگر یا رسول اللہ یہ گناہ اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہیں، یہ گناہ اس نے ایمان لانے سے پہلے کیے ہیں، یہ جرائم اس نے اسلام سے پہلے کیے ہیں، اور ایمان و اسلام نے ما قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ مجرم ہے لیکن حالت کفر میں اس نے جرم اور گناہ کیا تھا، یا رسول اللہ ایمان نے ما قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، معاف فرما دیا اللہ نے ایمان کی وجہ سے۔ اوپر سونی کے مسلمانوں، مصطفیٰ پھر بھی خوش نہ ہوئے، اللہ اکبر، دیا قلبی کے ساتھ 700 لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن مصطفیٰ مسلسل روتے رہے، اور اچانک فرمایا لوگوں تم بیٹی کو زحمت سمجھتے ہو، زحمت، یہ زحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سنو، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور مکہ والوں سنو، اور مدینے والے سنو، اور قیامت تک پیدا ہونے والے میرے غلاموں کان کھول کر سنو، جس کی ایک بیٹی ہے اگر اس نے اس کی اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ پہ شادی کر دی، اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کی 2 بیٹی اس نے اس کی اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ پہ شادی کر دی، اس باپ کے لیے جنت کی بشارت۔ لہٰذا کسی کے پاس 3 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو تو وہ بدرجہ اولا جنت کا مستحق ہے۔ یہ بیٹی زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے، زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔